الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حق کے بنا لا الہ است حسین خون خیر الرسل سے جس کا ہے خمیر خون خیر الرسل سے جن کا ہے خمیر اس بے لوث تینت بے لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قولپور میں اللہ عز و جل کے گھر میں ساز علامہ حضرت علامہ ابرار اویسی صاحب کی سرپرستی میں شہدائے کرب و بلا کے ذکر کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے باعث نجات بنائے اور ہمیں امام پاک اور امام پاک کے رفقا گھر والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے رفقا جو کربل کی زمین پہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ان کا یہ معمول ہے کہ 10 محرم الحرام کو امام پاک کو بطور خاص خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امام پاک کے رفقا کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے کردار کو سراہتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کے مقامات کو واضح کرتے ہیں، ان کے مراتب کو واضح کرتے ہیں اور جو بالخصوص اس دن ان کا کردار ہے اسے واضح کرتے ہیں اور امت کو بتاتے ہیں کہ تم پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں گھر والوں کا کتنا بڑا احسان ہے اور ان کی تمہارے اوپر کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے کہ آج جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور آج تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، آج تم کھل کر اللہ جل وعلا کی عبادت کر رہے ہو، آج تم آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر رہے ہو، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نور تمہیں ملا ہوا ہے، تمہیں حق و باطل کا پتہ ہے، تمہیں اس کا علم ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اور اس کے فرق کرنے والا جو علم ہے جو علم شریعت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ تو یہ کربل کی زمین پہ جن ہستیوں نے
اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، یہ ان کے صدقے اور ان کے طفیل سے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ بس ہر گھڑی ہر لمحہ مومن پہ ان پہ احسان رہے گا۔ اگر اسے یاد آئے تو کلمہ پڑھے اور دین پڑھے تو اسے یاد آئے تو کہے گا اس دین کی بقا تو امام حسین سے تھی، اس دین کو امام علی مقام نے، ان کے رفقا گھر والوں نے خون دے کر بچایا ہے اور خون دے کر اس کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے مجھے تو امام پاک سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ایسے تو محبت لازم ہے، زیادہ ہونی چاہیے اور ان کے آگے زیادہ گردن جھکانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دین بچا ہے اور جن کی وجہ سے دین محفوظ ہوا ہے، اور آج میرے اور آپ کے سینے میں وہ دین کا نور چمک رہا ہے اور اس دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور اس دین کو پھیلا بھی رہے ہیں اور اس دین پر عمل پیرا ہو کر رب کا قرب بھی اور اپنی مہربانی بھی پا رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ہیں کہ جنہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اچھے نہیں لگتے، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اس نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے اور اپنے یاروں اور اپنے محبوب کے گھر والوں کی محبت کے لیے اہل سنت و جماعت کے سینوں کو چن لیا ہے۔ اس لیے جب امام پاک کا ذکر آتا ہے پھر بھی ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، جب امام حسن پاک کا آتا ہے پھر بھی ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، جب تاجدار صداقت کا آتا ہے پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں، جب سیدنا فاروق اعظم کا آتا ہے پھر بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، جب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا آتا ہے پھر بھی نور ملتا ہے، جب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر آتا ہے ہمارے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ حضور کے گھر والوں کا ذکر آ جائے، حضور کی ازواج کا ذکر آ جائے، حضور کے اصحاب کا ذکر آ جائے اور حضور سے منسوب کسی چیز کا ذکر آ جائے، سنی کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے، سنی کے سینے میں بھی ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گھڑیاں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، آپ کوشش کریں کہ توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے دل میں ان باتوں کو اتاریں۔ سب سے پہلے امام پاک کا تعارف کیا ہے؟ یعنی شہادت تو بیان ہوتی ہے اور شہادت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹھنے والوں کو رلایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ بے کس تھے، بے بس تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو ان کے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا بیان کرنے والا بھی مجرم ہے، ایسی نیت سے سننے والے بھی مجرم ہیں۔ وہ ان کے امام ہوں گے جو بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اختیار عطا فرمایا اور آج تک اختیار ہے، دلوں پہ ان کی حکومتی ہیں۔ وہ بے بس بے کس نہیں تھے، زور تو بڑا تھا، قوت تو بڑی تھی۔ ان کے زور کا عالم کیا ہے، ان کی قوت کا عالم کیا ہے؟ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو دیکھو تو جب ان کے زور کا اتنا عالم ہے، اتنی ان کو قوت ملی ہے، اللہ نے اتنے اختیارات ان کے دیے ہیں، تو جو اتنی دور کے بعد غلام حسین آئے اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بات میر عبد الواحد بالگرامی صاحب سبع سنابل نے اپنی کتاب سبع سنابل میں لکھی ہے۔ یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جن کو مسئلہ بنتا ہے اللہ کرے انہیں بنے نہ اور ان کے اندر یہ نور چلا جائے۔ ہم اڑتی باتیں نہیں کرتے، ہم پڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی باتوں کو مانا جاتا ہے، جن کی باتوں کو مستند مانا جاتا ہے،
مضبوط مانا جاتا ہے۔ کمزور باتیں کرنا ہم نے نہیں سیکھی، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ سودے بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں، بندے بھی ہمارے کھڑے ہیں۔ اب میر عبد الواحد الکرامی آپ لکھتے ہیں کہ 2 بت تھے اور خواجہ صاحب نے آرڈر کیا، ایک کو آرڈر کیا، آپ نے فرمایا یہ میرا لوٹا اٹھا، ابریق مندار، میرا لوٹا اٹھا اور وہ تالاب کا پانی اس میں بھر کے لا۔ جو ہی خواجہ صاحب نے اسے آرڈر کیا، بت میں جان بڑھ گئی۔ بت بھی بولتی ہیں، یہاں تو نبیوں کی شانوں کے منکر ہیں، یہاں تو مولا مشکل کشا شیر خدا کی کرامت پہ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، یہاں تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کی جائے تو وہ مر جاتی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کا ذکر موت پڑ جاتی ہے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب و غریب باتیں کی جائیں، ان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ امامین حسنین کریمین ان شہزادوں کی عجیب و غریب باتوں کا ذکر کیا جائے تو اپنی عقل پہ تول کر انکار کرتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ میڈیا آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، پرنٹ میڈیا آپ کے سامنے ہے، کیسے کیسے عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان ہستیوں کو ڈسکس کرتی ہیں اور ان ہستیوں گفتگو کرتے ہوئے ان کی شانوں کا انکار کرتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ہم کہتے ہیں کمینوں تم نے کون سا دین پڑھا؟ جو خدا کا ہو جائے وہ بے بس ہوتا ہے، جو خدا کا ہو جائے وہ مجبور ہوتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، یہاں تو کوئی حاکم کا ہو جائے وہ بھی اختیار دے دیتا ہے، یہاں تو کوئی ڈی ایس پی کے ساتھ لگ جائے وہ بھی کچھ بن جاتا ہے، اسے بھی کچھ دے دیتا ہے۔ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں، انہیں بھی کچھ شان مل جاتی ہے، انہیں بھی اختیارات مل جاتے ہیں۔ یہاں تو دنیا دار کوئی ہو تو اپنے یار کو خالی نہیں چھوڑتا، تو وہ خالق کائنات کے یار ہو تو خالق کائنات بے بس رکھے ان کو؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں اور اپنی شانیں ان سے ظاہر فرماتا ہے، اپنی قدرتیں ان سے ظاہر فرماتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے بت کو کہا، بت میں بھی جان پڑ گئی ہے، جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر رب کا نور ان کے ذریعے مردہ دلوں میں پڑتا ہے، مردے دل زندہ ہو جاتے ہیں، بے جان چیز پہ پڑتا ہے، رب اسے بھی جان دے دیتا ہے۔ اب جب اس میں جان پڑی تو خواجہ صاحب نے کہا ابریق مندار، میرا لوٹا اٹھا اور اس میں وہ تالاب کا پانی بھر لا۔ اب مجھے بتاؤ، میں آپ میں سے کسی کو کہوں تو آپ کہیں گے کر صاحب کو کیا ہو گیا؟ اعتراض شروع ہو جائیں گے، لوٹے میں پورے تالاب کا پانی کیسے آئے؟ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جن پہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہو جاتی ہے پھر وہ اعتراض نہیں کرتا، جن پہ رب کی نگاہ ہو جاتی ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی اولیاء اور اکابرین اصحاب آل پاک کی کرامتوں کے منکر ہیں، یہ خدا ہی کے منکر ہیں، یہ خدا کی شانوں کے منکر ہیں، یہ ان پہ نہیں اعتراض کر رہے، یہ خالق کائنات پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شانیں ان کی نہیں ہیں، یہ شانیں خالق کائنات کی ہیں۔ خالق کائنات کی شان ہے، وہ کبھی ڈائریکٹ ظاہر کر دیتا ہے، کبھی اپنے یاروں سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس لیے جب نگاہ ولی پڑ جاتی ہے، دل کی تختی صاف ہو جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ولی جو کہہ رہا ہے زبان اس کی ہے لیکن اس کی زبان پہ خالق کائنات بول رہا ہے۔ اب جب یہ کہا اس نے لوٹا لیا اور وہ گیا اور تالاب سے سارا پانی بھر لیا، بس مٹی رہ گئی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ تو یہاں خواجہ صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ تو تالاب کا پانی ہے، اگر 7 سمندر بھی ہوتے تو 7 کے 7 لوٹے میں بند ہو جاتے۔ یہ ایک خدا کی بارگاہ کے بندے کی قدرت ہے، یہ خدا کی بارگاہ کے ایک برگزیدہ بندے کی قوت ہے۔ رب اس کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے
کہا اس لیے بندے کو نہ دیکھو، بندے سے رب کو دیکھو، وہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہی رب ہے جس نے خواجہ صاحب کے ذریعے وہ پورے تالاب کا پانی لوٹے میں بند کر دیا ہے، اور وہی رب ہے کہ جو ان کے ذریعے ساتوں سمندر بھی اس لوٹے میں بند کر دے۔ وہ مالک ہے، سارا پانی ایک قطرہ بنا دے، وہ مالک ہے، لوٹے کو کھلا کر دے، وہ مالک ہے، چاہے دونوں چیزیں اسی طرح رہیں وہ بند کر دے۔ کہا دراصل شان رب کی ہے، لیکن رب اپنے یاروں کے ذریعے اس کو ظاہر کر کے یاروں کو طاقتیں دے کر ان کی شانیں دکھانا چاہتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسنی سید کس دور میں آئے اور کتنے واسطے سے یہاں پہنچے، وہ اپنی قدرت جو رب کی دی ہوئی ہے وہ طاقت اس کو استعمال کریں تو تالاب کا سانجہ پانی لوٹے میں بند ہو جائے۔ تو ان کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ طاقت تو استعمال کرنا بڑی دور کی بات ہے، اشارے کر دیتے، اشارے کر دیتے، دعائیں کر دیتے، نہ رب کے ہاں دعا کی مالی نے تباہ کر دے، انہیں برباد کر دے، نہ ہی فرات کی طرف اشارہ کیا ہے، نہ کسی اور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیوں؟ یہ مطلب نہیں طاقت نہیں، طاقت تو ان کے غلاموں میں اتنی ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب یہ ہے ہر جگہ طاقت استعمال نہیں کرتے، ہر جگہ کرامت کا اظہار نہیں ہوتا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں وہاں استقامت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں رب کے فیصلے پہ قائم رہ کر اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، جیسا وہ چاہ رہا ہوتا ہے ویسے ہی پھر انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی ایسا پیش نہ کرو، وگرنہ قبر میں کیا جواب دو گے، حشر میں کیا جواب دو گے کہ نعوذ باللہ انہیں بے بس بے کس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ قطعاً ایسی بات نہیں۔ وہ کہا کہ قوت ہوندیا زور نہ لایا، قوت تو موجود تھی، قوت ہوندیا زور نہ لایا، بیٹھے وچ من رضائی ہو۔ کیوں بیٹھے؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، قوت تو بڑی تھی، زور نہیں لگایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑیاں لگی ہوئی تھیں، آپ کو لگی ہوئی تو کسی نے کہا نا جیسے آج کل کے رو رو کے برا حال، تو تم یہاں بھی رہو گے، قبر میں بھی رہو گے، حشر میں بھی رہو گے، تمہارے لیے یہ سزا ہے اور یہ چلتی رہنی ہے، تمہاری نسلوں میں بھی جانی ہے، کرنا ہے۔ ہم نے کہا کمینو تو تب کرو جب امام پاک کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور باطل کے آگے چکے ہیں، پھر کر ہمارے امام کے لیے نہیں۔ امام نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی امام کا نام ہے، آج بھی امام کے لیے پروٹوکول ہے، آج بھی ان کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کردار کو دیکھتے ہوئے، ان شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے رفقاء و شہداء کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا جاتا بلکہ واہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ اپنی ذہن میں رکھیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدا دیکھیں آپ کی کیسی ہے۔ عام نبی اکرم فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کی چچی کو خواب آیا اور جو آپ نے خواب دیکھا وہ ڈر گئیں، خواب خوفناک تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ یہ آج کا طریقہ نہیں کہ جب خواب آتی ہے تو کسی اچھے بندے کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، آپ تعبیر بتائیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے اور پریشان ہے، عرض کی حضور کو یعنی خوفناک میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک سے، وجود پاک سے ایک حصہ کٹ کر میرے گود میں آ گیا۔ آپ مسکرائے۔ یہ تو پریشان خواب نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا ہوگا۔
اور وہ بیٹا تیری گود میں پرورش پائے گا۔ یہ حضرت ام فضل کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہری بتا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس خواب میں دیکھو کہ حضور کے وجود کا ایک ٹکڑا، اور حضور تعبیر فرما رہے ہیں وہ میرا بیٹا، وہ سیدہ کا بیٹا۔ وہ کون تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ بھی ہم گھنٹوں کی بحث کریں تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کے جسم پاک کا ٹکڑا، حضور کا خون ہے، حضور ان کی اصل ہے، حضور کے خون سے ان کا وجود بنا ہے۔ اس لیے حضرت نے کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہ رسول اکرم وہ جو سب رسولوں سے بہتر و اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے خون سے جن کی اصل ہے، جن کی پیدائش ہے، جن کی بناوٹ ہے، وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے ہے۔ تو کہا پھر بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، اس بے عیب وجود آمنہ کے لال کا وجود بے عیب ہے، اسی وجود سے ان ہستیوں کو وجود ملا ہے، ان ہستیوں کو نور ملا ہے۔ میں بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، تو ایسے بے عیب وجود پہ، وجود کی اصل پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ اصل ان لوگوں کو بھول جاتا ہے جو یزید کے ترانے گاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا یزید حضور کا کچھ لگتا تھا؟ یہ تو حضور کے جسم کے ٹکڑا ہیں، یہ امام حسین ہیں اور یہ خون مصطفیٰ سے ہیں، اور جب ان کی ولادت ہوتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہیں۔ کیا سعادت ہے اور کیا خوش قسمتی ہے اس کی جنہیں محبت سے آمینہ کے راز دیکھتے ہیں، جنہیں حضور اٹھاتے ہیں۔ اب بتاؤ جن پہ حضور کی نگاہ پڑ جائیں، جنہیں حضور دیکھیں، پھر اپنے منہ مبارک سے انہیں لعاب بھی عطا فرمائیں اور انہیں گٹی بھی دیں، اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں، تو جن کی ابتدا ہی میں حضور کی شفقتیں ہیں، لعاب کا فیض بھی ان کو مل رہا ہے، حضور کی نگاہ کا فیض بھی ان کو مل رہا ہے، اور حضور کی زبان مبارک کا فیض بھی ان کو مل رہا ہے، اور اذان وہ جو نور ہے وہ حضور دے رہے ہیں، اقامت کا نور بھی حضور دے رہے ہیں۔ جن کی ابتدان میں یہ حالت ہے، بتاؤ ان کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی آج لوگ تڑپتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نگاہ ہمیں، ایک نگاہ عطا فرما دیں، ایک مرتبہ ہمیں دیکھ دیں، ایک مرتبہ شفقت سے ہماری طرف نظر کر دیں۔ میں کہتا ہوں کیا شان ہے امامین حسنین کریمین کی کہ لوگ زمانہ ترستا ہے کہ آمینہ کے لال ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں، اور صحابہ ترستے کہ حضور ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں۔ صحابہ کی دعا حضور کا چہرہ تھا، صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تو رج جاتے، سیر ہو جاتے، تو وہ تڑپتے کہ حضور اپنا چہرہ دکھائیں، حضور اپنا مکھڑا دکھائیں۔ اور امامین حسنین کریمین وہ ہیں کہ حضور چاہتے کہ حسنین کریمین مجھے نظر آئیں، حسنین کریمین۔ اس لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ کس خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جدھر اٹھی ہے وہ نگاہ، جدھر اٹھی ہے دل کو روشن کر گئی ہے، دل کو پکیزہ کر گئی ہے۔ وہ نگاہ جب پڑی ہے، اور کیا قسمت چمکی ہے، کیا قسمت سنوری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہاں تو ایک نگاہ پڑے تو دم میں دم آ جاتا ہے، جن پہ بار بار نگاہ مصطفیٰ پڑتی تھی، بار بار جنہیں حضور دیکھتے تھے، تو پھر بتاؤ ان کے ظاہر اور باطن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی سوچ کیوں پکیزہ نہ ہو، ان کی سوچ اتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، پھر وہ باطن کے آگے کیوں نہ ٹٹیں، وہ باطن پرستوں کے آگے کیوں نہ ٹٹیں، حق بات کیوں نہ کہیں؟ جن کو اتنی نسبتیں اور اتنا فیض نصیب ہو وہ خوش نصیب ہی رہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں
گٹی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کان میں اذان مبارک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن نام شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے رکھے۔ ایک کا نام یعنی امام حسن پاک کا نام حمزہ رکھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام جعفر رکھا۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ علی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نام بدل دوں، میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ اب شیر خدا ہیں، انہوں نے کہا اللہ و رسول، اللہ و رسول زیادہ جانتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک آپ کو نام حمزہ رکھا، آپ نے ان کا نام حسن رکھا، اور چھوٹے ان کا نام آپ نے حسین رکھا، نام بدل دیے۔ کیوں؟ کہا میرے رب کا حکم ہے، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ ان کا نام حسن اور ان کا نام حسین ہو۔ تاریخ انسانیت میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ان دونوں ہستیوں سے پہلے کسی کا بھی نام حسن تھا، کسی کا بھی نام حسین تھا۔ اللہ نے یہ دونوں نام چھپا کے رکھے تھے، یہ حضور کے دونوں نواسوں کے لیے رکھے تھے، کیونکہ یہ دونوں کی منفرد ہوں گے، دونوں ہی ممتاز ہوں گے، اور ان کے نام بھی ممتاز ہوں گے۔ سبحان اللہ! یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں آپ کو، یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو ان کو بھی خوش طبیعی ہو جائے گی، ساتھ ان کو بھی یہ یاد رہے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی کشتی کرائی۔ کیا کرائی؟ کشتی تو تمہیں یاد رہے گی، کشتی کرائی، تو مسجد بھی کشتیاں کر دیں، کشتی کرائی، ٹھیک ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو داد دے رہے تھے، انہوں نے داد دیں دے سن، آپ مانا بلے حسن اور شاباش حسن، سمجھ نا داد دینا سے تو دوسری ککڑا دی لڑائی کرا کے داد نہیں دیں دے، وہ تو ناجائز ہے نا۔ میں تو بات کر رہا ہوں ان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں اور شہزادے ہیں، یہ دو، اور چشم فلک نے ایسی کشتی دیکھی بھی نہیں کہ داد دینے والے آمنہ کے لال امام حسن مجتبی بڑے ہیں اور ان کو داد دے رہے ہیں، بلے حسن، شاباش حسن، واہ واہ حسن۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اماں جان ہے، تو ماں کے دل میں تو آتا ہے نا کہ چھوٹا ہے، چھوٹے کے لیے داد ہونی چاہیے، یہ حسن بڑے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کو داد دے رہے ہیں، وہ چھوٹے کو داد نہیں دے رہے، تو اعتراض نہیں، یعنی جو پوشیدگی تھی اس کو واضح کرانے کے لیے آپ نے عرض کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، میں حسن کی طرف سے شاباش کہتا ہوں اور داد دیتا ہوں، اللہ کا جبریل سدرہ سے آیا ہوا ہے اور جبریل حسین کی طرف سے کہتا ہے بلے حسین، بلے حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، اس لیے میں حسن کی طرف سے کہتا ہوں بلے حسن، بلے حسن۔ اور جن کی کشتی پہ داد دینے والے آمنہ کے لال ہوں اور داد دینے والے اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ اور سارے نبیوں کے بعد افضل فرشتہ جبریل امین ہوں، بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابا جان، ان دونوں شہزادوں کو اپنی وراثت دے دو۔ آخری بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، ان دونوں کو اپنی وراثت دے دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما الحسن، تو حسن کو میں اپنی ہیبت دیتا ہوں، ہیبت ہی، میں نے حسن کو اپنی ہیبت کا ورثہ دیا، سردی میں نے حسن کو اپنی سرداری کا ورثہ دیا۔ امام حسن کا جو ہیبت تھی وہ حضور نے عطا فرمائی، امام حسن کی سرداری حضور نے ہم نے عطا فرمائی۔ کہا اما الحسین، رہے حسین، تو حسین کو میں اپنی جرت دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ حسین کو اپنی جرت عطا فرماتا ہوں اور جود ہی، اور حسین کو اپنا جود و کرم عطا فرماتا ہوں۔ اب دیکھو ان دو شہزادوں کو حضور نے اپنی وراثت عطا فرمائی، ایک کو ہیبت عطا فرمائی اور اپنی سرداری عطا فرمائی، دوسرے کو جرت عطا فرمائی۔
اور ان کو جود و کرم عطا فرمایا۔ کربل کی زمین میں آپ دیکھیں کہ جہاں اتنے امتحان ایک وقت میں آگے تھے کہ بھوک کا بھی امتحان تھا، پیاس کا بھی امتحان تھا، بچوں کا بھی امتحان تھا، گھر والوں کا بھی امتحان تھا، اپنے رفقا کا بھی امتحان تھا، چند نفوس قدسیہ تھے اور اتنا سخت امتحان ان کے اوپر آیا، لیکن ان کی تربیت آمینہ کے لال نے پہلے فرمائی۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں آپ نے تربیت پائی ہے اور آپ نے جوانی پائی ہے، اور آمینہ کے لال کو پتہ تھا اور انہوں نے پہلے بتایا تھا یہ میرا بیٹا شہید ہوگا اور کربلا کی زمین پہ شہید ہوگا، اور وہاں کی مٹی بھی دی گئی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں آپ کے یہ بیٹے، آپ کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً، یہ آپ کی امت میں سے چند نام نہاد امتی ان کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے، اور حضور نے یہ بات واضح کی اور یہ شہادت مشہور ہو گئی، امام پاک کے بھی سامنے تھا، اور یہ سارا ماحول بننا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جرأت دے دی کہ ایسے موقع پر قائم رہنے کے لیے بڑی جرأت چاہیے حسین، بعد میں یہ موقع تم پہ آنا ہے، ہم اس آنے سے پہلے تمہیں کیا کر کے جا رہے ہیں، تمہیں اپنی جرأت دے دیں گے، اس لیے جو بھی آزمائش آئے گی وہ آزمائش پہ قائم رہ کر تم جرأت مصطفیٰ کا مظاہرہ کر دو گے۔ کہ کون جگا سکتا ہے جنہیں جرأت مصطفیٰ نصیب ہو۔ اس لیے حضرات محترم، مختصر سے وقت میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار پہ چلیں۔ باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے ہم حق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹے کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ پنچایت میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، پنچایت میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاسا کدھر پا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حق کدھر ہے، بس یہ دیتے ہیں پاسا کدھر پا رہا ہے۔ غریب کی نہیں سنی جاتی، غریب کو لتاڑ دیا جاتا ہے، اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے، اور جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کون سے حسینی ہیں؟ جو حسینی ہے وہ پاسا نہیں دیکھتا، وہ اللہ اس کے رسول کو دیکھتا ہے، وہ حق کو دیکھتا ہے، حق کدھر ہے۔ اب وہ دیکھے وہ غریب ہے، کہتا کوئی بات نہیں، غریب ہے لیکن ہے خالق کائنات کے ساتھ، ہے اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ اس لیے حسینی پیغام یہ ہے کہ آپ مال دیکھ کر نہ بولو، آپ حکومت دیکھ کر نہ بولو، آپ ہوا دیکھ کر نہ بولو، آپ پاسا دیکھ کر نہ بولو۔ یہ کیسا ہے؟ آپ نے یزید کی حکومت کو نہیں دیکھا، آپ نے اس فوج کو نہیں دیکھا، اس کے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھا، اس کی ظاہری شان و شوکت کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو دیکھا ہے اور ہمیں بتایا ہے آپ کا دنیاوی جتنا مرضی نقصان ہو جائے، حکومت چلی جائے، آپ کا تخت چلا جائے، دنیاوی اعتبار سے آپ کا نقصان ہو جائے، لیکن میرا کردار ادا کرتے ہوئے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ دنیاوی نقصان ہو جائے لیکن دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دین کے حوالے سے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے شہداء کربلا کے والی درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔